رہتے ہیں. آپ کے ساتھ والے گھر میں ایک ڈاکو رہتا ہے, آپ کا گھر ہے, ساتھ وہ ڈاکو آپ کے گھر آتا ہے, کہتا ہے بھائی جان میرے گھر کے آپ ساتھ رہتے ہیں, آپ کو کس چیز کی ڈر ہے, آپ اپنا دروازہ دروازہ کھلے چھوڑیں, کھڑکیاں کھلی چھوڑیں, ہم ہیں نا یہاں پہ. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دروازے کھول دیتا ہوں. شام کو وہ آپ واپس گھر آتے دیکھتے ہیں گھر میں کوئی سامان نہیں, آپ کہتے ہیں کون لے گیا, پتا چلا ڈاکو لے گیا. تو آپ ڈاکو کے گھر بھاگے بھاگے جاتے ہیں, وہ دیکھیں تو اس کے دروازے بند ہیں, کھڑکیوں بولٹ ہیں اور کیل ٹھکے ہوئے ہیں, کیا کہ اس کے گھر میں کوئی نہ گھس سکے. سو بیسکلی دس از وٹ دا آئیڈیلز دے ورک آن. اس کانورسیشن کی طرف ہم واپس آتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. Assalamu alaikum and welcome back to Iqbal Ka Pakistan. As you can see, we're going through this really heavy-duty conversation. Despite the fact that Pakistan is a threat for West, I think the most strong point about Pakistan is that it has got its ideology. That's the basic point which makes us a threat for the West. That's right. Yeah, and the other thing I would like to ask is that you were talking about that Islamic nationalism hame nazar aata hai jab hum Hajj pe hote hain. So why that Islamic nationalism is just confined to Hajj? Why we cannot see it on political broader grounds? Why we cannot unite? Or what should be the steps we should follow actually to do it? ہماری اسٹرینتھ ہی یہی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس آئیڈیالوجی. جن لوگوں نے پوری دنیا میں حکومت قائم کی مسلمانوں نے, انہوں نے تلوار کے زور پہ, تیر کے زور پہ, نیزے کے زور پہ نہیں کی. انہوں نے پولیٹیکل یا ملٹری اکانومی کے زور پہ نہیں کی, انہوں نے آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کی. ہم نے جو بیک وقت ان مسلمانوں نے جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا اور پہننے کو کپڑا نہیں تھا, انہوں نے جو پرشین اور رومن امپائرز کو پیچھے ہٹا دیا تو تلواروں کی زور پہ نہیں تھا, آئیڈیالوجی کے بیسس پہ تھا وہ. اور جو اس وہاں کے لوگ تھے, یعنی جب آپ ایک پاورفل سیولائزیشن ایک حکومتوں کو پیچھے ہٹاتے ہو تو آخر کوئی مثال ہمیں بتا دو کہ چائنا سے لے کے اسپین تک شہری آبادی کا کہیں قتل عام کیا گیا ہو, عوام الناس کو مارا گیا ہو, کہیں جینوسائڈ یا سلاٹر کیا گیا ہو, کہیں لائبریری جلائی گئی ہو, کہیں مسجدیں اور گھر اور عبادت خانے جلائے گئے ہو. مسلمانوں نے تلواریں ٹکرائی ہیں تو بڑی بڑی امپائرز کی فوجوں کے ساتھ, اور ان فوجوں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی. دے ور دا موسٹ کرپٹ کرمنل پاورفل فورسز آف دا ٹائم جس سے مسلمانوں کی تلواریں ٹکرائی. عوام الناس نے مسلمانوں کا دین قبول کیا, اور اس دین کے قبول کرنے کی وجہ سے یعنی اس قدر جو مورل سٹینڈرڈز مسلمانوں نے دکھائے. دنیا کی تاریخ میں بیٹا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کوئی علاقہ فتح کیا, وہاں کے لوگوں سے ٹیکسز لیے, اور جب اس علاقے کو خالی کر کے جانے لگے کسی وجہ سے تو وہ ٹیکس واپس کر دیا ان لوگوں کو کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, سو وی آر ریٹرننگ دا ٹیکس ٹو یو. ا پاورفل رولنگ آرمی از ریٹرننگ دا ٹیکس ٹو دی کامن پیپل انڈر دا ڈاکٹرن آف مورالٹی. دنیا کی کوئی فوج ایسی مثال نہیں دے سکتی جو مورل ہم نے سیٹ کیے. اس کی وجہ سے دنیا مسلمان ہوئی, اس کی وجہ سے انڈونیشیا سے لے کے اسپین تک اسلام پھیلا. تلوار کی زور پہ نہیں بچے. سو دا پوائنٹ از وہ ہماری آئیڈیالوجی سے ڈرتے ہیں, کیونکہ کمیونزم کو پہلے انہوں نے بھوت بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا کہ کیپٹلزم کے مقابلے میں کمیونزم ختم ہو گیا, کیپٹلزم بھی کولیپس کر رہا ہے. اب ان کو پتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پاورفل دین پھیلے گا, جارج برنارڈ شاہ نے یہ بات کہی تھی, یاد رکھنا. برنارڈ شاہ کی بات یہ تھی کہ آئندہ آنے والی صدی میں اگر یورپ میں کوئی دین قابل قبول ہوا تو وہ اسلام ہوگا. اور برنارڈ شاہ نے جو تھنکر فلاسفر آئیڈیالوگ ہے ان کا, دے نو ود ان دیم سیلف اسلام پھیل رہا ہے. آج یورپ میں سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا مذہب امریکہ میں اسلام ہے, تلوار کے زور پہ تو نہیں پھیل رہا, اس لیے کہ وہ سیولائزیشن اتنی خالی ہو چکی ہے, اتنی کھوکھلی ہو چکی ہے, اتنا ویکیوم ہے اس کے اندر کہ پیپل آر لوکنگ فار پیس, اسپرچولیٹی, سکون تلاش کر رہے ہیں. اور وہ سکون کے لیے کبھی بےچارے بدھ ہو جاتے, کبھی وہ ہندو یوگی کے پیچھے چلے جاتے, اور جس کے ہاتھ اسلام لگ جاتا ہے وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از دا ہول سیولائزیشن از ویٹنگ ناؤ کہ یہ پیغام اسلام کا پہنچے کسی طرح. جو اور سسٹم کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں. عوام الناس اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں, جو سسٹم کو چلا رہے ہیں, جو بقول بیٹی کے گلوبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں یا دنیا پہ اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, وہ اسلام کے پاورفل کانسپٹ آف آئیڈیالوجی اینڈ اسپرچولیٹی کو روکنا چاہتے ہیں. اینڈ دس از واٹ آور مشن از ٹو ریوائو اٹ, اینڈ ٹو ریوائو اٹ دا ڈاکٹرن وی یوز از اقبال. We are talking here about nationalism, ہمارے ملک کے مطلب سب ایک ساتھ رہیں اور بڑے اچھے سے, لیکن جب ہمارے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو ایسے پروموٹ کرتی ہیں جیسے وہ کوئی بہت الگ سی چیز ہے. لاسٹ ٹائم جب میں ووٹ دینے گئی تھی, جب فرسٹ ٹائم میں ووٹ دینے کی, آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ چلو میں کوئی کام کر رہی ہوں اپنے ملک کے لیے. تو میں تو وہاں جا کے ڈپریس ہو گئی کہ میں کس کو ووٹ دوں, تو سارے کرپٹ ہیں, مطلب مجھے میرا نہیں دل کیا کہ میں کسی کو ووٹ کروں. تو اب بیٹا آئندہ اس کا آپ کا جواب یہ ہے, مختصراً چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, آئندہ ایک میسو کیمپین ہمیں یوتھ کو بلڈ کرنی ہے, آپ بچوں کو بلڈ کرنی ہے. جی انشاءاللہ آئندہ اگلے الیکشن میں کیمپین یہ بلڈ ہوگی, ویل بلڈ دا پریشر, چاہے اس کے لیے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کرنی پڑے, الیکشن کمیشن کے گھیراؤ کرنا پڑے,
اسٹرانگلی ان کو کنوینس، جو پریشر بلڈ ہونا ہے، جو ایکچوئل پریشر کہ الیکشن نہیں ہو سکتے جب تک آپ آرٹیکل 63 اور 64 کے مطابق کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ نہ ضرور کریں. کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اب ہماری یہ جیسی کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہ پورا سسٹم ریزسٹ کرے گا اس بات کو. یہ انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ سارے مل کے آرٹیکل 63 نکال دیں، 64 نکال ہی دیں کہ سارے چوروں کا مسئلہ ہی حل ہو جائے. اچھا جی، یہ شو کنکلوڈ کرتے ہیں یہیں پہ. یہ شو جاری رہے گا، لیکن اگلے ہفتے انہی آڈینس کے ساتھ ہم اور سوال جوابات کریں گے. لیکن ابھی آج اس شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ.